الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل القرآن، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ پاک آپ کو ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالتوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیں، آمین یا رب العالمین۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے لسانی مخارج میں سے حروف لہاتیہ اور حروف حافیہ۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں حروف لہاتیہ کیا ہوتے ہیں۔ حروف لہاتیہ وہ حروف ہیں جو کوے کے متصل زبان کی جڑ اور تالو سے ادا ہوں۔ یہاں تصویر میں دیکھیے، آپ کو کوا نظر آ رہا ہے نا؟ تو یہ وہ حروف ہیں جو کوے سے جڑا ہوا جو تالو ہے وہاں سے، اور جو زبان کی جڑ ہے۔ زبان کی جڑ کا دوسرا نام کیا ہم نے پڑھا ہے؟ ہم نے زبان کے حصے پڑھے ہیں نا، تو اس میں سے زبان کی جڑ کس کو کہتے ہیں؟ اقصی لسان کو، ٹھیک ہے؟ اصل لسان جس کو کہتے ہیں۔ تو اقصی لسان اور بالمقابل تالو سے جو حروف ادا ہوتے ہیں ان کو حروف لہاتیہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ حروف لہاتیہ کا دوسرا نام حروف لغویہ بھی ہے، یعنی ان کو حروف لغویہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان کو لہاتیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو ان کا نام لہاتیہ اس لیے ہے کیونکہ یہ لحاظ سے نکلتے ہیں۔ تو لحاظ کیا ہوتا ہے؟ یہ تصویر میں دیکھیے، زبان کے آخر پر ختم ہونے والے گوشت کے ٹکڑے کو لحاظ کہتے ہیں۔ عربی میں زبان کے آخر پہ جو ختم ہونے والا گوشت کا ٹکڑا ہے اس کو لحاظ کہا جاتا ہے، اور اردو میں اس کو کوا کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ جو کوا نظر آتا ہے نا ہمارے حلق میں، گلے میں، تو یہ کیا ہے؟ اس کو عربی میں لحاظ کہا جاتا ہے، جبکہ اردو میں اس کو کوا کہا جاتا ہے۔ اب کیونکہ ان حروف کی ادائیگی کا جو تعلق ہے وہ منہ کے اس حصے سے ہوتا ہے، اس لیے ان حروف کو حروف لہاتیہ یا حروف لغویہ کہا جاتا ہے۔ آگے دیکھیے، حروف لہاتیہ کتنے ہوتے ہیں؟ یہ دو ہوتے ہیں، قاف اور کاف، دو حروف ہوتے ہیں۔ ایک موٹی قاف پڑھی جاتی ہے اور ایک باریک کاف پڑھی جاتی ہے۔ کاف جو دو نقطوں والی ہوتی ہے وہ موٹی پڑھی جاتی ہے، اور جو کش والی کاف ہوتی ہے وہ باریک پڑھی جاتی ہے۔ اب ہم ان کا مخرج دیکھتے ہیں، قاف کا مخرج اور کاف کا مخرج۔ تو یاد رکھیے، اقصی لسان کے دو مخارج ہوتے ہیں جن سے دو حروف ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ دو حروف کیا ہیں؟ قاف اور کاف۔ اقصی لسان کا دوسرا نام ہم نے کیا جانا؟ اصل لسان، اور اس کے علاوہ اور کیا کہا جاتا ہے؟ زبان کی جڑ۔ یہ تینوں نام زبان کے ایک ہی حصے کے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو زبان کا جو جڑ ہے نا، اس کے دوسرے نام کیا ہیں؟ اقصی لسان اور اصل لسان۔ اب یہاں دیکھیے، قاف کا مخرج کیا ہے؟ اصل لسان یعنی زبان کی جڑ اور مقابل کے تعلق کا نرم حصہ جو کوے سے ملا ہوا ہوتا ہے، اس سے قاف ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اصل لسان یا اقصی لسان یا زبان کی جڑ اور بالمقابل تالو، اس تالو کا نرم حصہ جو کوے سے ملا ہوتا ہے وہاں سے قاف ادا ہوتا ہے، اور قاف ہمیشہ پر ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ چھوٹی سی ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گی۔ ہم جانتے ہیں کہ حروف مستعلیہ کن کو کہتے ہیں؟ پر حروف، موٹے پڑھے جانے والے حروف، ہر حال میں موٹے پڑھے جانے والے حروف، اور یہ ٹوٹل 7 ہوتے ہیں جن کا مجموعہ ہوتا ہے خصا ضغطن کز، ٹھیک ہے؟ اور یہ 7 حروف ہیں، خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا۔ اب یہاں پہ دیکھیے، اس میں قز، اس میں قاف ہے نا، دو نقطوں والا جو قاف ہوتا ہے، تو اس لیے قاف کو ہمیشہ پر پڑھا جاتا ہے، منہ بھر کے پڑھا جاتا ہے، موٹا ادا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگلا مخرج دیکھتے ہیں کاف کا۔
اصل لسان یعنی زبان کی جڑ اور مقابل کے تعلق کا سخت حصہ جو منہ کی جانب ہوتا ہے اس سے کاف ادا ہوتا ہے، باریک کش والا کاف ادا ہوتا ہے اور یہ ہمیشہ باریک پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیے، ابھی میں نے آپ کو وضاحت کی کہ حروف متعالیہ کون سے ہوتے ہیں. وہ 7 حروف جو ہر حال میں پڑھے جاتے ہیں موٹے، اور جو موٹے پڑھے جاتے ہیں نا حروف، ان کو عربی میں کہتے ہیں مفخم. مفخم. ٹھیک ہے. یہ ٹرمینالوجی آگے انشاءاللہ ہمارے مخارج میں آئیں گی. تو آج ہم پہلا جو اپنا مخرج دیکھ رہے ہیں لسان کا، یہی سے آپ یاد کر لیجئے کہ جو ہر حال میں موٹے پڑھے جاتے ہیں حروف، ان کو مفخم کہتے ہیں، یعنی ان کی تفخیم کی جاتی ہے، ان کو موٹا پڑھا جاتا ہے، اور ان کو حروف متعالیہ کہا جاتا ہے. اب ان 7 حروف کے علاوہ باقی جو حروف ہوتے ہیں وہ باریک پڑھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو کہتے ہیں حروف مستفلہ. حروف مستفلہ. باریک کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مرقق. تو یہ وہ حروف ہیں جو مرقق حروف ہیں، اور ان کو ترقیق کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، یعنی باریک پڑھا جاتا ہے. اسی طرح الف، لام اور را، وہ 3 ایسے حروف ہیں جن کو شبہ متعالیہ میں کہا جاتا ہے، یعنی کہ یہ 3 ایسے حروف ہیں جو کبھی مفخم پڑھے جاتے ہیں، کبھی مرقق پڑھے جاتے ہیں، یعنی کبھی پر پڑھے جاتے ہیں اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں. یہ ڈیٹیل انشاءاللہ ہم آگے ساتھ ساتھ پڑھیں گے. فی الحال یہاں پہ کیونکہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ قاف پر ادا ہوتا ہے اور کاف باریک ادا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے میں تھوڑی سی آپ کو ڈیٹیل دے رہی ہوں کہ قاف پر کیوں پڑھا جاتا ہے، کیونکہ یہ حروف متعالیہ میں سے ہے، اور کاف باریک کیوں پڑھا جاتا ہے، کیونکہ یہ حروف مستفلہ میں سے ہے. ٹھیک ہے. اگلا مخارج دیکھتے ہیں لسانی مخارج میں سے حرف حافیہ. حرف حافیہ سے مراد وہ مخصوص عربی حرف ہے جو زبان کی کروٹ یعنی سائیڈ اور پچھلے موٹے دانتوں یعنی داڑوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے. تو حرف حافیہ کون سے حروف ہوتے ہیں جو زبان کی کروٹ کا دوسرا نام کیا ہوتا ہے؟ بغلی کنارہ. زبان کے بغلی کنارہ. آپ نے، کیونکہ ہم لسانی مخارج پڑھ رہے ہیں، تو جو لسان کے حصے ہیں ان کو ایک بار پھر سے اس لیسن کو آپ نے سننا ہے، دیکھنا ہے، دہرانا ہے، کیونکہ آگے زبان کے جو حصے ہیں نا، ہر حصے سے مختلف حروف ادا ہوتے ہیں. جیسے ہم نے جانا کہ لسانی مخارج میں 10 مخارج ہوتے ہیں اور ان سے 18 حروف ادا ہوتے ہیں. تو لہٰذا آپ نے لسان کے حصے اچھے سے یاد کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم پڑھ رہے ہیں حافہ لسان. پہلے ہم نے پڑھا حروف لہاتیہ، وہ کہاں سے ہوتے ہیں؟ اقصی لسان، زبان کی جڑ سے. اب ہم پڑھ رہے ہیں حروف حافیہ، یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ حافہ لسان سے، یعنی زبان کی کروٹ سے، یعنی زبان کے بغلی کنارے سے. ٹھیک ہے. آگے دیکھیے، کیونکہ یہ حرف حافہ لسان سے ادا ہوتا ہے اس لیے اس کو حرف حافیہ کہا جاتا ہے. یعنی ان کو حرف حافیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ حرف زبان کے حافہ لسان سے ادا ہوتا ہے. زبان کا وہ حصہ جسے حافہ لسان کہا جاتا ہے، وہاں سے حرف حافیہ ادا ہوتا ہے. اور یاد رکھیے حرف حافیہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے ضاد. ٹھیک ہے. اب اس کا مخرج دیکھتے ہیں کہ ضاد کا مخرج کیا ہے. جگہ تو ہمیں پتہ چل گئی کہ یہ حافہ لسان سے ادا ہوتا ہے، لیکن کیسے؟ مخرج دیکھتے ہیں. حافہ لسان یعنی زبان کا بغلی کنارہ جب دائیں یا بائیں جانب والی اوپر کی 5 داڑوں سے لگے یا بیک وقت دائیں بائیں دونوں سائڈ پہ لگے تو ضاد ادا ہوتا ہے. یعنی کئی لوگوں کا جو مخرج ہے وہ صرف دائیں جانب حافہ لسان 5 داڑوں سے لگے تو ضاد ادا کرتے ہیں. کئی لوگوں کا مخرج یہ بنتا ہے کہ وہ بائیں جانب حافہ لسان اور جو 5 داڑیں ہیں اوپر والی ان کی زبان لگے تو ان کا ضاد ادا ہوتا ہے. اور کئی لوگوں کا دائیں بائیں بیک وقت حافہ لسان لگتا ہے اوپر والی 5 داڑوں سے تو ان کا ضاد ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ 5 داڑیں کون سی ہیں جو
ضاد کی ادائیگی میں استعمال ہوتی ہیں۔ وہ 5 داڑے ہیں، 1 ضواحک، 3 تواہن اور 1 نوازج، ٹھیک ہے؟ یہ 5 داڑے ضاد کی ادائیگی میں استعمال ہوتی ہیں۔ زبان کا جو حافہ لسان والا حصہ ہے، جب ان 5 داڑوں سے لگتا ہے تو ضاد ادا ہوتا ہے۔ یہ 5 داڑوں کے نام اور ان کی تعداد آپ نے یاد رکھنی ہے۔ 1 ضواحک ہوتی ہے، 3 تواہن ہے اور 1 نوازج ہے۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ضواحک کون سی داڑیں ہوتی ہیں؟ ہنسنے والی، سامنے والی جو انیاب کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تواہن کون سی داڑیں ہوتی ہیں؟ ضواحک کے ساتھ والی جو 12 داڑیں ہوتی ہیں وہ تواہن کہلاتی ہیں، ان کو پیسنے والی داڑیں بھی کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح نوازش کون سی داڑیں ہوتی ہیں؟ جو بالکل آخر میں ہوتی ہیں، جو تواہن کے ساتھ آخر میں ہوتی ہیں اور ان کو عقل داڑ بھی کہتے ہیں۔ یہ 4 ہوتی ہیں۔ ضواحک ٹوٹل 4 داڑیں ہوتی ہیں، تواہن ٹوٹل 12 داڑیں ہوتی ہیں اور نوازج بھی ٹوٹل 4 داڑیں ہوتی ہیں، اوپر نیچے دائیں بائیں، یہ یاد رکھیے گا۔ تو ضاد کی ادائیگی میں 1 ضواحک، 3 تواہن اور 1 نوازج شامل ہے، ٹھیک ہے؟ اب آگے دیکھیے، ضاد کو ہم حرف مستطیل بھی کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اس کی ادائیگی میں آواز اپنے مخرج میں زیادہ دیر تک ٹھہرتی ہے، اس لیے اس کو حرف مستطیل کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ دیکھیے، ادائیگی کر کے دیکھتے ہیں، ضاد، ضاد۔ تو اس میں دیکھیے آواز جو ہے وہ زیادہ دیر تک اپنے مخرج میں ٹھہرتی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، ضاد حرف مستعلیہ میں سے ہے جو کہ پر کر کے پڑھا جاتا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے کیا جانا، حرف مستعلیہ کتنے حروف ہوتے ہیں؟ کل 7 حروف ہوتے ہیں، جن کا مجموعہ ہوتا ہے خص ضغط قز۔ تو اس میں ہم نے قاف کے بارے میں پڑھا، حرف مستعلیہ ہے جو کہ حروف لہاتیہ کا حرف ہے، اور اسی طرح ضاد جو ہے یہ بھی حرف مستعلیہ کا حرف ہے جو کہ حرف حافیہ کہلاتا ہے۔ زبان کا حافہ جب بھی دائیں یا بائیں جانب اوپر والی 5 داڑوں سے ملتا ہے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ یہاں دیکھیے، ہم نقشے میں دیکھ سکتے ہیں وہ 5 داڑیں یا دائیں یا بائیں جانب، ٹھیک ہے؟ امید کرتی ہوں آپ کو آج کے دونوں مخارج سمجھ آ گئے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو ان کی اچھے سے دہرائی کیجئے، سمجھیے۔ کوئی سوال سمجھ نہیں آتا تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیے۔ تو آج کا سبق ہے، اس کی دہرائی کرنی ہے، حروف لہاتیہ اور ان کا مخرج دیکھنا ہے، اور حرف حافیہ اور ان کا مخرج دیکھنا ہے انشاءاللہ۔ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔